اور جب میں چھوڑ کر واپس اپنے شہر گیا، 1 مہینے کا وقت تھا، سوچا کہ 2-3 مہینے اپنے فیملی کے ساتھ گزاروں گا اور جا کر کسی جرنلزم سکول کے اندر بچوں کو پڑھاؤں گا جرنلزم کیا ہونی چاہیے۔ لیکن اس وقت پولیٹیکل سیناریو چل رہا تھا، اسمبلی کا الیکشن ہونے والا تھا۔ سپٹمبر میں نے ریزائن کیا، اکتوبر میں الیکشن ہونے والے تھے، 20 اکتوبر 2014 کو الیکشن ہونے والے تھے۔ میں نے میرے کچھ قریب کے لڑکوں کو یہ کہا کہ اگر اچھے لوگوں کو اگر آپ اپنا نمائندہ بنا کر نہیں پولیٹیکل فیلڈ کے اندر بھیجیں گے تو آپ کی نمائندگی کون کرے گا؟ میرے اپنے شہر کے اندر جو لوگ ٹکٹ مانگ رہے تھے وہ ایسے لوگ تھے جن کا کہیں نہ کہیں ایک شیڈی کیریکٹر تھا، ایک کہیں نہ کہیں ان کا ایسا مزاج تھا کہ مجھے یہ ہضم نہیں ہو رہا تھا کہ یہ میری کمیونٹی کو یہ شخص کیسے ریپرزینٹ کر سکتا ہے، جس کے خود کے اوپر اتنے سنگین کیسز ہے، جس کا خود کا کیریکٹر اتنا اگر خراب ہے تو یہ میرا پولیٹیکل لیڈر کیسا ہو سکتا ہے۔ میں نے اپنے 1-2 دوستوں کو کہا کہ تم لوگ کوشش کرو، میں تمہاری مدد کروں گا۔ ایک دن ہمارا بہت بڑا دوستوں کا گروپ بیٹھا ہوا تھا، ایک لڑکے نے بڑی چڑچڑاہٹ میں مجھ سے کہا کہ تم نے تو نوکری چھوڑ دی ہے، تم ہمیں کیوں کہہ رہے ہیں، تم خود کیوں نہیں کوشش کرتے؟ اس رات میں نے سوچا کہ میں دوسروں کو کیوں کہہ رہا ہوں، میں خود کیوں نہیں ہمت کر رہا ہوں۔ اس رات میں نے جب ہمت کیا، دوسرے دن جب میں نے یہ اعلان کیا تو لوگوں کو یقین نہیں ہوا کہ 1 مہینے کے بعد الیکشن ہے، لوگ زندگیاں گزار دیتے ہیں کارپوریٹر بننے کے لیے، اور یہ صاحب پونا سے چل کر اورنگ آباد آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں ایم ایل اے کا الیکشن لڑوں گا۔ میں لوگوں کے بیچ گیا اور لوگوں سے صرف اتنا کہا کہ ایک بار متحد ہو جاؤ، ایک بار متحد ہو جاؤ۔ یہ وہی شہر ہے جہاں سے 27 سال پہلے تک ہر ایم ایل اے ہر ایم پی مسلمان ہوا کرتا تھا۔ کیا ہوا ہے اس شہر کے اندر ان 27 سالوں میں؟ تو پتا چلا کہ مسلمانوں کو بڑی آسانی کے ساتھ بانٹ دیا جاتا تھا، بکھیر دیا جاتا تھا یا انہیں خرید لیا جاتا تھا۔ یہ ہر شہر کی کہانی تھی۔ میں نے اپنے شہر کے لوگوں سے کہا کہ ایک بار متحد ہو جاؤ۔ اگر ہم متحد ہو جائیں گے 50,000 ووٹ لے کر، اگر میں ہار بھی جاتا ہوں تو یقین مانیے اس ہار میں بھی انشاءاللہ ہماری جیت رہے گی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ 3 ایم ایل ایز میرے خلاف تھے، سٹنگ ایم ایل ایز، اور متحد ایسا ہوئے کہ 20,000 کی لیڈ سے الحمدللہ میں اورنگ آباد سے چن کر آیا۔ ایک امید لوگوں کے اندر جگی کہ اگر ہم ایک پلیٹ فارم کے اوپر آ سکتے ہیں تو ہم ایک بہت بڑا پولیٹیکل فورس بن سکتے ہیں۔ کیا وجہ ہے میرے بھائیوں کہ 2014 کا ایم پی کا الیکشن دیکھیے، 2014 کا اسمبلی کے الیکشن دیکھیے، پورے ملک کے اندر آپ کی آبادی بڑھ رہی ہے۔ جس طرح دوسرے قوموں کی آبادی بڑھ رہی ہے، آپ کی ہماری بھی آبادی بڑھ رہی ہے، لیکن ہمارا پولیٹیکل ریپرزنٹیشن ہر 5 سال گھٹتا جا رہا ہے۔ آزادی کے بعد سب سے کم اگر مسلم ایم پیز اگر چن کر آئے ہیں تو پچھلے لوک سبھا الیکشن کے اندر چن کر آئے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ الیکشن کے وقت میں ہم لوگوں کو بڑی آسانی کے ساتھ بانٹ دیا جاتا ہے، بکھیر دیا جاتا ہے۔ اور اگر ہم لوگ اسی طرح جلسوں کے اندر بیٹھے رہیں گے، اگر ہم لوگ یہ کہیں گے کہ ہمارے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے، تو یقیناً ہوگی، ناانصافی ہوگی آپ کے ساتھ، زیادتیاں ہوں گی آپ کے ساتھ، کیونکہ آپ کی جو جگہ ہے ایوانوں کے اندر، چاہے وہ اسمبلی ہو یا لوک سبھا ہو، پارلیمنٹ ہو، وہ آپ کی جگہ، وہاں پر کوئی دوسرے جا کر بیٹھے ہیں۔ تو جب آپ کے اوپر تکلیف ہوں گی، آپ کے اوپر درد ہوں گے، تو کوئی آپ کی آواز اٹھانے والا نہیں رہے گا۔ لوگوں کو ایسا لگا تھا کہ میں تو ایک نیا شخص ہوں، مجھے لوگ کیوں ووٹ دیں گے؟ میں نے لوگوں سے یہ کہا تھا کہ اگر یقیناً مجھ سے بہتر اگر کوئی ہے تو آپ اسے ووٹ دیجئے، لیکن ایک مٹھ، ایک طاقت بن کر اس کے پیچھے کھڑے رہیے، میرے پیچھے مت کھڑے رہیے۔ میرے سے بہتر اگر ہے، لیکن بٹیے مت، اگر بٹ گئے تو ہم ختم ہو جائیں گے۔ اور یہی ہوتا آ رہا ہے ہر 5 سالوں کے بعد کہ مسلمانوں کی سیاسی طاقت کو کیسے ختم کیا جائے۔ آج مسلمانوں کو اگر کہیں رکھا جا رہا ہے تو کسی کارپوریشن کے اندر آپ کو کارپوریٹر بنایا جائے گا، ضلع پریشد کا ممبر بنایا جائے گا، لیکن آپ کے جب فیصلے ہوتے ہیں، آپ کے قوم کے، ہماری اپنی قوم کے جب فیصلے ہوتے ہیں، اہم فیصلے ہوتے ہیں، وہ بڑے بڑے ایوانوں میں لیے جاتے ہیں، وہ مہاراشٹر کی ودھان سبھا کے اندر لیے جاتے ہیں، وہ لوک سبھا کے اندر لیے جاتے ہیں، اور اگر ہماری نمائندگی وہاں پر نہیں ہے تو پھر ہمارے ساتھ ناانصافی تو ہوگی ہی۔ اسی لیے آج وقت کے حالات کیسے ہیں، آج ملک کے حالات، ہم لوگ یہاں پر دعویٰ آرگنائزیشن کی طرف سے یہاں پر اکٹھا ہوئے ہیں، ہم لوگ الگ الگ فیلڈ کے اندر کام کر رہے ہیں۔ یہاں پر میرے جتنے بھی بھائی ہیں انہوں نے الگ الگ فیلڈ کے تعلق سے آپ لوگوں کو جانکاری دی، چاہے وہ اکنامک ہو، سوشل ہو، میڈیا ہو، یہ ہر ایک کا تعلق کہیں نہ کہیں سے اگر دیکھیں گے تو ان سب کے اوپر جا کر ایک پولیٹیکل کلاس ہے جو یہ سب چیزوں کو رن کرتا ہے۔
یہ حقیقت ہے کہ سوشل اگر امپیکٹ اگر ہے تو اس کا کہیں نہ کہیں پولیٹیکل کنیکشن ہے، اکنامک اگر ہم بات کر رہے ہیں تو اس کا کہیں نہ کہیں پالیٹکس سے ایک تعلق ہے۔ میڈیا کا اگر آج دیکھیں گے، بڑے افسوس کے ساتھ اور شرم کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج کی اس میڈیا کے اندر جب ہم شاہ صاحب کے دولت کے بارے میں اور جائیداد کے بارے میں بات کرتے ہیں تو میڈیا شاہجہاں کے اوپر چلا جاتا ہے کہ تاج محل کس نے بنایا ہے، اور پورا ملک تاج محل کے اوپر چرچا کرتا ہے، شاہ صاحب کی دولت کے اوپر چرچا نہیں کرتا ہے، ان کی جائیداد کے اوپر چرچا نہیں کرتا ہے۔ یہ کہیں نہ کہیں ایک پولیٹیکل کلاس ایسا ہو گیا ہے کہ جس نے دیکھ لیا ہے کہ اگر اس ملک کے اندر کچھ بدلاؤ لے کر آنا ہے، اگر ہماری من مانی اگر ہمیں کرنی ہے تو سب سے پہلے اگر کسی کو کیپچر کرنا ہے تو میڈیا کو کیپچر کرو۔ میں نے ان 24 سالوں کے اندر بہت قریب سے دیکھا ہے کہ جو لوگ رات میں 9 بجے پرائم ٹائم کے اوپر آ کر دیش کو، دنیا کو، سماج کو ایمانداری کا سبق اور پاٹ پڑھاتے ہیں، وہ لوگ دن کے وقت میں کتنے میں بکتے ہیں، یہ میں نے دیکھا ہے۔ یہ سچائی ہے، یہ اس ملک کے میڈیا کی سچائی ہے۔ آج بہت ساری کوششیں ہو رہی ہے کہ کسی طرح سے جتنے بھی مسلمان آمدار ایم پی چن کر آئے ہیں، ہم آپ سے یہی کہنا چاہتے ہیں، اس ملک کی یہ سچائی ہے کہ اس ملک کے اندر الیکشن اگر ہوتے ہیں تو جات کے نام پر، دھرم کے نام کے اوپر، مذہب کے نام کے اوپر ہوتے ہیں۔ یہ ہر 5 سالوں کے بعد ثابت ہوتا جا رہا ہے اور یہ سچائی ہے۔ آپ کتنا بھی اسے مکرنے کی کوشش کریں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر یہ سچائی ہے تو میں میرے مراٹھا بھائیوں سے یہ کہنا چاہوں گا، آپ کے اندر کوئی بھی اچھا پڑھا لکھا ایماندار مراٹھا کو آپ پروموٹ کریے۔ دلتوں سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہاں میری سماج سے کوئی دلت نے ویدھان سبھا کے اندر جانا چاہیے تو اچھے پڑھے لکھے ایماندار صاف ستھرے دلت کو آپ ٹکٹ دیجئے۔ اسی طرح میں مسلمانوں کے بارے میں بھی یہی کہنا چاہوں گا کہ آپ لوگوں کو یہ فیصلہ کرنا ہے۔ چناؤ کے وقت میں ہر ایک کوئی دعویٰ کر سکتا ہے کہ مجھے ٹکٹ ملنا چاہیے، کریے، آپ لوگ دعویٰ کریے، لیکن ایک بات سمجھ لیجئے گا، ٹکٹ کسی کے اوپر بھی فائنل ہو جائے اس کے بعد لبیک کہہ دیجئے گا اور اس کے ساتھ لگ جائیے گا، تب جا کر ہماری ایک سیاسی طاقت بنے گی۔ اور جب تک ہماری سیاسی طاقت نہیں بنے گی دوستوں، آج ملک کے حالات کیسے ہیں آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ آپ کو ہمیں ہر روز وفاداری کا، اس ملک سے محبت کا سرٹیفکیٹ حاصل کرنا پڑتا ہے، وفاداری کے ثبوت ہم سے مانگے جاتے ہیں۔ اسی لیے آج یہ جو ملک کے حالات ہے اس کے بارے میں ہم سے فتنہ کہیں گے، جب گلستان کو خون کی ضرورت پڑی سب سے پہلے ہماری ہی گردن کٹی، پھر بھی کہتے ہیں یہ اہل چمن، یہ چمن ہے ہمارا تمہارا نہیں۔ آج یہاں پر جو پروگرام منعقد کیا گیا ہے میں مبارکباد دوں گا، لیکن آپ لوگوں سے یہ گزارش بھی کروں گا کہ جب تک ہمارا پولیٹیکل سسٹم کے اندر ہم لوگ ایک اسٹرانگ فورس بن کر نہیں ابھرتے ہیں، میرے حساب سے باقی کسی بھی فیلڈ کے اندر ہمیں کامیابی نہیں ملے گی۔ اگر ہماری اپنی